حدیث نمبر 2855۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ بطحا میں اونٹوں کو بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں نے نیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا احرام باندھا ہے میرا بھی وہی احرام ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ہدی لائے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، پھر احرام کھول دو۔ بس میں نے بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا جس نے میرے سر میں کنگھی کی اور میرا سر دھویا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لوگوں کو اسی بات کا فتویٰ دیتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں حج کے موسم میں کھڑا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں امیر المؤمنین نے حج کے بارے میں کیا احکام جاری کیے ہیں؟ تو میں نے کہا، اے لوگو، میں نے جن کو فتویٰ دیا ہے وہ ٹھہر جائیں، امیر المؤمنین آنے والے ہیں، بس ان کی اقتداء کرنا۔ جب وہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے احکام حج کے سلسلے میں کیا نیا حکم جاری فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک ہدی کے جانور کو ذبح نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2857۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حج تمتع کا فتویٰ دیتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بعض فتاویٰ سے رک جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد امیر المؤمنین نے احکام حج سے متعلق کیا حکم صادر فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سلسلے میں سوال کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ پیلوں کے درختوں کے نیچے اپنی بیویوں سے ازدواجی عمل کریں، پھر حج کے لیے چلے جائیں، اس حال میں کہ ان کے سروں سے غسل جناب کے باعث پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔